نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ لوگ رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ بغیر ایمان اور بغیر اعمال کے رحمت الہی کی امید کرنا یہ سخت غلطی ہے۔ دیکھو، اس آیت میں اعمال کے بعد امید کا ذکر فرمایا گیا۔ کسان پہلے بیج بوتا ہے، پھر کھیت کی ہر طرح کی خدمت کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی رحمت سے پیداوار کی امید کرتا ہے۔ یہ امید تو سچی ہے۔ جو کاشتکار نہ بیج بوئے نہ کھیت کی خدمت کرے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے پیداوار کی امید رکھے، وہ کاشتکار بے وقوف ہے۔ یہ امید نہیں بلکہ بلحوثی ہے۔ رحمت کی امید اچھی ہے، بلحوثی بری ہے۔ بعض لوگ جو کہ منہ زور ہوتے ہیں، بے غیرت ہوتے ہیں، دن رات بے دھڑک گناہ کرتے ہیں، اور جب انہیں ہدایت کی جاتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اعمال کی کیا ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ انہیں اس آیت سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھو، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پہلے ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید سے بھی وہ وابستہ ہوئے۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ غفور الرحیم۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ گناہگار کو بھی رحمت الہی سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ہمارے گناہوں سے اس کا رحم زیادہ ہے۔ جب بھی توفیق ملے نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خطائے اجتہادی پر پکڑ نہیں ہوتی ہے بلکہ اس پر ثواب ملتا ہے۔ دیکھو، ان حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا رجب کے اندر جنگ کرنا در حقیقت جرم تھا، مگر چونکہ خطائے اجتہادی تھا، انہوں نے رجب کے چاند کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے ان کی یہ جو خطا ہوئی وہ خطائے اجتہادی تھی۔ اس پر اللہ رب العزت نے ان کی گرفت نہیں فرمائی۔ اگر کوئی جنگل میں خطاً غلط سمت پر نماز پڑھ لے، کعبے کا رخ نہ پا سکے، جب بھی وہ نماز کا ثواب پائے گا۔ لہذا حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی آپس کی جنگیں ان لوگوں کے لیے باعث ثواب ہی ہوں گی، ان میں سے کوئی مجرم نہیں ہوگا۔ روح البیان نے فرمایا ہے کہ ایک دن ابو عمرو رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک جوان کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ لوگ اس کی گرفتاری پر خوش ہو رہے ہیں، مگر اس کی ماں اس کے پیچھے روتی ہوئی جا رہی ہے۔ ابو عمرو کو اس بڑھیا پر بڑا رحم آیا اور ضمانت دے کر اس کے بیٹے کو چھڑا لیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا بدماش ہے، لوگوں پر بڑے مظالم ڈھاتا ہے، لوگوں کو بہت ستاتا ہے، آپ نے اسے کیوں چھڑا لیا؟ کچھ دن کے بعد پھر بڑھیا کے دروازے سے گزرے تو وہاں سے رونے کی آواز سنی، سمجھے کہ شاید اسی کا بیٹا پھر گرفتار ہو گیا ہے۔ بڑھیا سے پوچھا، اس نے کہا کہ وہ مر گیا ہے اور مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میری موت کی کسی کو خبر نہ دینا، کیونکہ میں نے سب کو ستایا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم ڈھایا ہے، اور میری انگوٹھی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے میرے ساتھ دفن کر دینا، اور دفن کے بعد میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ جب میں قبر پر دعا کرنے لگی تو قبر سے آواز آئی کہ اے میری والدہ،
آپ واپس جاؤ، میرا رب مجھ پر تم سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت قیمت نہیں مانگتی ہے، اس کو تو اعمال صالحہ کا بہانہ چاہیے۔ جب وہ مولا رب العزت دیکھتا ہے کہ میرا بندہ، اس کی توجہ میری ہی طرف ہے، میری ہی رحمت کی امید لگائے بیٹھا ہے، تو مولا تبارک و تعالی اس پر رجوع و رحمت ہو جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر صوفیانہ اس طریقے سے ہوگی کہ شرعی ایمان تو یقین کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، اور حقیقی ایمان جو ہے وہ مشاہدے کا نام ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مشرب کے اندر مؤمن وہ ہے کہ جو اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے یہاں مؤمن ہے، جس کا نام مؤمنین کی فہرست یعنی علیین میں آ چکا ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر تو بہت سے مؤمن ہیں، مگر اللہ رب العزت کے یہاں وہ مؤمنین نہیں ہیں، اور یہ تعداد بہت سے لوگوں کی تھی جن کو کہ قرآن عظیم نے منافقین قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا مومن نہ بنائے، بلکہ وہ مومن ہمیں بنائے کہ جن کا نام اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مؤمنین کی فہرست میں ہے۔ اسی طریقے سے شرعی ہجرت وطن کو چھوڑنے کا نام ہے، اور حقیقی ہجرت گناہوں کو ترک کر دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اسی طریقے سے ظاہری مجاہدہ منکرین اسلام سے جہاد کرنا ہے، اور حقیقی مجاہدہ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ ظاہری اعمال کی انتہا تو جنت اور رحمت ہے، اور باطنی اعمال کی انتہا مشاہدہ جمال باری تبارک و تعالی ہے۔ اسی طریقے سے ظاہری عامل تو شہید ہے، اور باطنی عامل جو ہے وہ صدیق کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے حقیقی ایمان اختیار کیا اور اپنے نفس اور نفسیات کو چھوڑا اور شیطانی لشکروں سے مجاہدہ کیا، انہیں تجلیات صفات باری تبارک و تعالی اور مشاہدہ ذات باری تعالی کی قوی امید ہے۔ وہ اس شوق و ذوق میں کسی سفر کی مصیبتوں کا احساس نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی غفور الرحیم ہے، ضرور ان کی امیدیں پوری فرمائے گا۔ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس سفر کی شرط اول نفس کو مار دینا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی طرف کو جو ایک مومن سفر کر رہا ہے، اس سفر کے اندر پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو مار دے، اس کی خواہشات کو کچل کر رکھ دے۔ کسی نے اپنے شیخ سے کہا کہ مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ابھی تجھ میں اس کی اہلیت نہیں ہے۔ عرض کیا کہ آپ میرا امتحان لے لیجئے۔ فرمایا کہ اچھا، آج شہر کے دروازے پر جا کر بیٹھو اور وہاں کے واقعات کی آ کر مجھے خبر دو۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا۔ جب وہاں سے لوٹ کر آیا تو اپنے شیخ نے اس سے پوچھا، کیا نئی بات تم نے شہر کے دروازے پر دیکھی؟ مرید نے عرض کیا کہ حضرت، یہاں کی پولیس بڑی ظالم ہے۔ ایک مسکین کمزور بوڑھا جنگل سے لکڑیاں لا رہا تھا، سپاہی نے اس کو پکڑ لیا، پیٹا بھی اور لکڑیاں بھی چھین لیں۔ شیخ نے کہا کہ اگر تمہیں اسم اعظم یاد ہوتا اور اس بوڑھے کی جگہ تم ہوتے تو اس سپاہی کے ساتھ تم کیا کرتے؟ وہ تڑپ کر بولا کہ میں اس ظالم سپاہی کو ہلاک کر ڈالتا۔ شیخ نے فرمایا کہ وہ لکڑیوں والا مظلوم بوڑھا ہی تو میرا شیخ ہے، اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے۔ جب اتنا صبر اور رحم ہو تو اسم اعظم سکھایا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمارے اندر اعمال صالحہ کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے، اور مصائب و آلام پر صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو
لائک اور سبسکرائب کریں۔